الرحیم السلام علیکم۔ آج 26 جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ رانا شمیم کو معافی ملنا مشکل ہو گیا ہے اور رانا شمیم کے خلاف ایک اور بڑی کارروائی شروع ہو گئی ہے اور رانا شمیم کی اب نوکری بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ جس طریقے سے رانا شمیم نے آنکھیں بند کر کے ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے جب آپ کسی ادارے کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ایک جھوٹا بہتان لگاتے ہیں تو وہ بیسیکلی آپ ریاست کے اوپر ہی حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، تنقید کی جاتی ہے، تنقید ہمیشہ وہ کی جاتی ہے جو میرٹ کے اوپر ہو، اور جب جھوٹ بولا جائے اسے تنقید نہیں کہا جاتا، وہ ایک حملہ ہوتا ہے، اور یہی رانا شمیم نے کیا تھا، اور اب اس کی بطور وائس چانسلر نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے نور مقدم قتل کیس میں بڑا اہم جو جرح کا اور ایویڈنس کا مرحلہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جو خفیہ معلومات فراہم کرنے کے الزام میں اسلام آباد پولیس کے ایک ASI کو گرفتار کیا گیا تھا، آج عدالت نے اس کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی کی عدالت نے خفیہ معلومات لیک کرنے کے الزام میں گرفتار وفاقی پولیس کے ASI ظہور احمد کی درخواست بعد از گرفتاری کو منظور کیا ہے۔ سماعت کے دوران FIA کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ موقع پر رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا، ملزم کی گرفتاری کی ویڈیو موجود ہے۔ عدالت نے سوال کیا پروسیکیوٹر سے کہ بتایا جائے کہ ویڈیو کا فرانزک کروایا گیا ہے یا نہیں کروایا گیا، تو عدالت کو بتایا گیا کہ ہم نے ویڈیو کا فرانزک نہیں کروایا۔ اور یہ جو کیس ہے جس میں آج ملزم کی ضمانت ہوئی ہے، اگر تو وہ ملزم واقعی انوالو تھا اور وہ غیر ملکی کسی سفیر کو کوئی سیکرٹ دے رہا تھا اور کوئی خفیہ معلومات دے رہا تھا، تو یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ نے کیس اس پولیس پر چھوڑنا ہے تو پولیس تو پھر اپنے ASI کو بچائے گی۔ اور یہی ہے کہ جب ویڈیو وہاں بنائی گئی، جب ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا، ویڈیو بنی، وہ ویڈیو اگر آپ نے اس کا فرانزک ہی نہیں کروانا تو اس ویڈیو کی کیا ویلیو رہ گئی، اور آپ نے یہ جانچ ہی نہیں کروانی کہ وہ ویڈیو درست ہے یا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا، آپ ملزم کو ریلیف دے رہے ہیں۔ اور پولیس نے یہ دیا، اور پولیس نے کہا کہ ویڈیو کی فرانزک نہیں کروائی گئی، لیکن ملزم سے گرفتاری کے وقت 50,000 روپے برآمد کیے گئے، جس کی وضاحت دینے میں وہ ناکام ہو گیا تھا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کوئی ایسا ثبوت ہے کہ پیسے کہاں سے، کس ATM سے نکالے گئے، جس پر پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ اور انکار کیا کہ ملزم سے کوئی معلومات بذریعہ میسج شیئر نہیں کی، تاہم تمام تر معلومات ڈیوائس کے ذریعے اس ملزم نے شیئر کی اس غیر ملکی سفیر کے ساتھ۔ ملزم کے وکیل عمران فیروز ملک صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ گرفتاری کی ویڈیو میں کوئی غیر ملکی موجود نہیں ہے۔ اگر گاڑی کسی غیر ملکی کی ہے تو ڈپلومیٹک انکلیو کے گیٹس کی جو ویڈیو یا گاڑیوں کے آنے جانے کا اندراج ہے وہ کیوں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس غیر ملکی سے بات چیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اسے ملک چھوڑے 1 سال ہو چکا ہے، اور بات کی تصدیق FIA یہاں بیٹھے کر سکتا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا، FIA اس معاملے کو کیوں نہیں تصدیق کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کے اصرار کے باوجود بھی CDR اور سیف سٹی کیمروں کی فوٹیجز ریکارڈنگ منظر عام پر نہیں لائی جا رہی، جبکہ جس لیٹرز کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ عدالت میں موجود ہر پولیس اہلکار کے پاس ہے، کیونکہ ان لیٹرز پر سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دینا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ ملزم کے وکیل نے کہا کہ ان لیٹرز کا کسی پولیس آفیسر کے پاس موجود ہونا معمول کی بات ہے، فرانزک سے تصدیق ہوئی ہے کہ کوئی معلومات شیئر نہیں کی گئی۔ ملزم پولیس ملازم اور ذمہ دار شہری ہے، تمام جو معاملہ ہے وہ مزید تحقیقات پر منحصر ہے، جبکہ ملزم ضمانت کا حقدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فردر انکوائری کا کیس ہے، اور اس وجہ سے جب تک ٹرائل نہیں ہوتا ملزم کو جیل میں رکھنا غلط ہوگا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد 1 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت بعد از گرفتاری منظور کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اور پولیس نے کہا کہ وہ بہت بڑا مافیا ہے، پولیس نے کہا کہ وہ بہت بڑا کرمنل ہے، اس نے غیر ملکی سفیر کو کوئی بڑی خفیہ انفارمیشن دی، اگر آپ نے اتنا کچھ کہا، پوری دنیا میں آپ نے ہمارے اداروں کی جگ ہنسائی کی، اور آپ نے بتایا کہ ہم اتنے نالائق ہیں کہ ہمارا ہی پولیس کا ASI اس سارے دھندے میں ملوث تھا، تو پھر آپ اس کے خلاف ثبوت بھی اکٹھا کرتے، آپ پھر اس کیس کو اچھے طریقے سے لے کر بھی چلتے۔ آپ اس کیس میں جو آپ لیکیوناز ہیں، اور یہ پولیس کے لیکیوناز نظر آ رہے ہیں، نور مقدم قتل کیس جیسے اہم کیس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس نے کیا کیا۔ عثمان مرزا ویڈیو کیس میں جو تفتیشی کا بیان ہے اس کو آپ اگر پڑھ لیں،
پہلے تو ظلم یہ تھا عثمان مرزا کو بچانے کے لیے صرف جو لڑکا لڑکی متاثرہ لڑکا لڑکی تھے ان کا بیان تھا، اب تفتیشی نے بھی اتنے بلنڈر کیے ہیں دوران جرا، اور ملزم کے وکیل نے کمال چالاکی کے ساتھ سارا سچ جو تھا اس کو جھوٹ میں بدل دیا اور جھوٹ کو سچ بنا کر اگلوا لیا تفتیشی افسر، یا تفتیشی افسر نے بدنیتی سے سارا کچھ اگلا یا اپنی نالائکی اور جہالت کی وجہ سے اگلا، لیکن اس کیس کو بھی نقصان پہنچایا۔ تو یہ جو پولیس کا کردار ہے، آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ کیسز ہیں جس میں پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے، پوری قوم کی نظر تفتیشی افسر پر ہوتی ہے، پولیس کے پروسیس پر ہوتی ہے، اور اگر ایسے کیسز میں بھی پولیس اتنے بڑے بڑے بلنڈر کرتی ہے تو پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے کیس میں پولیس ایمانداری کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کرے گی اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تفتیش کو مکمل کرے گی، یا ان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے، یا یہ اتنے بدنیت ہیں کہ انہوں نے قسم اٹھائی ہے وہ کسی بھی کیس کی تفتیش اچھے سے نہیں کرنی تاکہ ملزم کہیں اس کو کوئی سزا نہ ہو جائے، اور یہ دھندا ہے اور یہ روز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے نور مقدم قتل کیس کا۔ تمام گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں، جرہ مکمل ہو چکی ہے، اور آج بھی 3 گواہان نے اپنے بیانات قلم بند کروائے۔ جو ایس پی انویسٹیگیشن عطاء الرحمان مقدمے کی سماعت سننے کے لیے عدالت پہنچے۔ نور مقدم قتل کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج عطاء ربانی صاحب نے کی۔ عدالت میں نور مقدم قتل کیس کے میں یہ اعتراض اٹھایا کہ آئی جی پولیس کی طرف سے جو وضاحت دی گئی ہے وہ کیوں دی گئی ہے، اس کو اس کیس کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ جج نے کہا کہ میں میڈیا نہیں دیکھتا، نہ مجھے ایسا کچھ پتہ ہے، میں ایسے مزاج کا نہیں ہوں، دیکھ لیتا ہوں آج ہی نے کیا وضاحت دی ہے۔ نور مقدم کیس میں آخرکار ایک بڑا اور طویل مرحلہ مکمل ہوا۔ کیس میں تمام گواہوں کے بیانات قلم بند اور جرح مکمل، اور ملزمان افتخار محمد جان اور جمیل کے وکیل نے تفتیشی افسر پر آجرہ کی، جبکہ جو اس میں تھراپی ورکس کے مالک ہیں اس کے وکیل جسٹس ریٹائر اکرم قریشی صاحب نے بھی جرح مکمل کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام گواہان پر جرح مکمل ہونے کے بعد اب جو ملزمان ہیں ان کی جو ڈیفینس سٹیٹمنٹ ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ فائنل آرگومنٹس کی طرف چلا جائے گا۔ آج ظاہر جعفر چل کر عدالت میں آئے ہیں، پہلے وہ اسٹریچر پر بھی آئے، کرسی پر بھی آئے، اور وہ پوری قوم نے اس کا جو تماشا بنایا اس کے بعد وہ چل کر آئے ہیں۔ تو یہ کیس بھی اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے۔ رانا شمیم کے حوالے سے ان کے بطور وائس چانسلر جو تقرری ہے اس پر سوالات اٹھ گئے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں وائس چانسلر کی تقرری کا کیس ہے، اور یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ صاحب نے اپنے پاس لگوایا ہے، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ صاحب نے یہ خود اس کیس کو سنا ہے، اور اس کیس کے اندر جو 2 چیزیں ہیں بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے پاس لگنا، اور پھر اس کے اوپر جو سوال ہے اور جو کویسچن آف لا ڈسکس کیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان میں اگر کوئی جج تعینات تھا اور وہ اگر اس کو تعینات کیا گیا ہے بطور وائس چانسلر تو کیا گلگت بلتستان والے پہ پاکستان کے قوانین لاگو ہوں گے؟ یہ سوال اٹھایا گیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے سے متعلق مزید دلائل طلب کیے ہیں، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ دلائل کی روشنی میں عدالت کو مطمئن کیا جائے۔ یہ وہ آنریبل چیف جسٹس ہیں جن کے حوالے سے پہلے جب بطور جج آف سپریم کورٹ تقرری کا معاملہ تھا اور ان سے جونیئر جج کو سپریم کورٹ لایا گیا تھا، اس پر جو بار کونسل اور ایسوسیشن ہے سندھ کی، انہوں نے بڑا واویلا کیا تھا۔ ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے جو نئے وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کونسل کے حفیظ الرحمان چودھری صاحب، انہوں نے ان کے خلاف ایک قرارداد بھی پاس کی ہے کہ جب تک ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اور جو غیر قانونی تعیناتیوں کا معاملہ ہے لوور جوڈیشری میں، جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوتا ان کو بطور جج سپریم کورٹ نہ لایا جائے۔ یہ ان کے پاس کیس لگا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پاکستان کے جو قوانین کا اطلاق ہے وہ گلگت بلتستان پر ہوتا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے جو بیسک پوائنٹ اٹھایا وہ یہ تھا کہ قانون کے مطابق ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک کوئی افسر کوئی دوسرا عہدہ نہیں لے سکتا۔ ریٹائرمنٹ کے 6 ماہ بعد ہی رانا شمیم کو وائس چانسلر کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ ہمارے ہاں یہ سول سروس جو لاء کی ہم بات کرتے ہیں تو سروس لاء میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی ریٹائر ہوتا ہے تو 2 سال تک وہ کسی اور عہدے پر نہیں جو براجمان ہو سکتا۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ الیکشن کی جو پٹیشنز ہیں اس میں ہم نے ان کو بھی نااہل کروایا جو حال ہی میں کچھ مہینے پہلے ریٹائر ہوئے اور ساتھ ہی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور بعد میں پھر ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا اور وہ ان کو نااہل ڈکلیئر کروایا تھا کیونکہ وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں تھے۔ 2 سال کا گیپ ہونا ضروری ہے، یہی
اس پیٹیشن کے اندر ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ 2 سال تک افسر کوئی دوسرا عہدہ نہیں لے سکتا۔ ریٹائرمنٹ کے 6 ماہ بعد ہی رانا شمیم کو وائس چانسلر کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ رانا شمیم نے خود ہی اپنی تنخواہ 39 لاکھ روپے مقرر کی جب وہ چیف جج تھے گلگت بلتستان کے، اور اپنی اس وقت جو تنخواہ تھی 39 لاکھ روپے مقرر کی۔ رانا شمیم اب تک جو سندھ سرکار ہے اس کو 12 کروڑ روپے کا چونا لگا چکے ہیں اور 12 کروڑ روپے سے زائد کے وہ فائدے لے چکے ہیں۔ رانا شمیم کے وائس چانسلر کے عہدے سے ہٹا کر اسے نیب کو تحقیقات کا حکم دیا جائے، رانا شمیم کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سندھ ہائی کورٹ میں اس کے اوپر سماعت ہوئی، بڑی طویل سماعت ہونے کے بعد چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے دوبارہ اس پر درخواست کے قابل سماعت ہونے کے حوالے سے بحث طلب کر لی، اور عدالت نے کہا ہے کہ 6 فروری کو جو سائل ہے وہ بحث کرے اور عدالت کو مطمئن کرے، اور اگر درخواست قابل سماعت ہوگی تو رانا شمیم کو طلب کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ رانا شمیم کے حوالے سے اب بھی اگر عدالتیں اس کو ریلیف دیتی ہیں یا اس کے خلاف درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیتی ہیں، جس وقت وہ عدلیہ پر حملے کر رہا ہے اور جس وقت وہ عدلیہ کو سکینڈلائز کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 6 فروری کو جو سندھ ہائی کورٹ ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے، کیا سائل اپنا کیس ثابت کر سکتے ہیں یا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ مہربانی کرتے ہیں رانا شمیم پر۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔